بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کچھ اہم گفتگو لے کر کے، اور اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ ہے تفسیر بالرائے، یعنی اپنی مرضی کی تفسیر کرنا اور قرآن پاک کو اپنی مرضی سے جہاں پر مرضی آ جائے وہاں پر فٹ کر دینا۔ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم کو جب بھی سمجھنا ہوتا ہے تو اس سمجھنے کے لیے باضابطہ طور پہ ایک ضابطہ، ایک اصول ہے، اور وہ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو پڑھا جائے اور اس کے متعلق شان نزول جو ہے اس کو سمجھا جائے، اور اس شان نزول کے مطابق اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن آئے دن سوشل میڈیا میں بھوکی شہرت کے جو چاہنے والے ہیں، اور ایسے شہرت چاہنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو مشہور کرنے والے لوگ ہیں اور پیسے کمانے والے لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ آئے روز کوئی ایسی نہ ایسی نئی بات شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی ویڈیوز کو زیادہ دیکھتے ہیں، ان کے فین فالوورز زیادہ بنتے ہیں، اور ان کو لائک اور شیئر زیادہ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ اور یہی آج فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے تفسیر بالرائے کا سسٹم ہے۔ جہاں پر مرضی آ جائے وہاں قرآن پاک کی آیات کو فٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں پر مرضی آ جائے اپنی مرضی سے اپنی رائے سے تفسیر کی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے ضلع ڈوڈا کا فیضان ریاض نامی شخص ہے، وہ سوشل میڈیا میں آئے روز کوئی نہ کوئی بات چھوڑتا ہے۔ تو آج بھی اس نے قرآن پاک کے 2 آیات مبارکہ کا حوالہ دے کر کے تفسیر بالرائے کو پیش کیا ہے، اور اپنی مرضی کی من مانی باتیں وہاں پیش کی ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کی بات سنتے ہیں، وہ کس طرح سے قرآن پاک کی آیات کی وضاحت کیسے کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے یہ بات سن لیں۔ یونس آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے واضح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی جی فرما دو کہ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں، مجھے خود اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں بھی کہیں پہ اللہ رب العزت کا نافرمان بن جاؤں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس دن مجھے بھی پکڑے گا۔ آپ نے دیکھا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہمارے پاس کھلی ہوئی ہے۔ اس سورہ یونس کی آیت مبارکہ کی تفسیر اور ترجمہ کیسے کر رہا ہے، یہ ترجمہ کیسے کر رہا ہے اور لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، تو دیکھیے یہ پوری آیت مبارکہ جو ہے وہ سورہ یونس میں ہے، اور اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات سے شروع یہ آیت ہے، اور یہ جس آیت مبارکہ کے اس جز کا یہ ترجمہ جو کر رہا ہے، یہ اس کا آخری جز ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ آیت مبارکہ کا جز ہے جس کا یہ ترجمہ آپ کو سنا رہا ہے، صرف ترجمہ سنا رہا ہے، عربی نہیں سنا رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور اس آیت کا حقیقی معنی و مطلب کیا ہے۔ معنی و مطلب یہ ہے کہ جب کفار کی ایک جماعت نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مفسرین نے، علامہ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ساوی سورہ یونس آیت نمبر 15 کے تحت نقل کیا ہے، اور تفسیر مدارک میں بھی سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ کے تحت اس طرح کی تفسیر کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفار کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیں، یعنی جو قرآن آپ ہمیں سنا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں، اور جس میں لات و عزا منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ تعالی ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے، یعنی آپ اس قرآن کو تبدیل کر لیجئے،
اپنی طرف سے آپ بنا لیجئے، تو یا قرآن پاک کو بدل دیجئے، ہماری مرضی کے مطابق جیسا ہم کہیں تو ایسا کریں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ میں نہیں بنا سکتا ہوں، بلکہ اللہ کا کلام وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے۔ اور اس تناظر میں، اس جواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اگر میں قرآن کو بدل کے اللہ کی نافرمانی کروں۔ اب دیکھیے، پوری آیت کو پیش نہ کیا اور ایسے کہاں پر اس آیت کو چسپان کیا، کیسے کیا، بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول آپ نے دیکھا اور سنا۔ اللہ تبارک و تعالی کے آیات کے خلاف یہ کفار کا استہزاء تھا، مذاق تھا، اور وہ چاہتے تھے جس طرح دیگر کتب سماوی کو علماء جو باطل لوگ جو تھے، اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو بدل دیا تھا تورات کو، انجیل کو، زبور کو، ان کی آیات کو بدل دیا تھا، وہ یہی بات کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ بھی اس قرآن پاک کو بدل دیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے ہی جواب عطا فرمایا کہ میں ہرگز اللہ کی نافرمانی اس معاملے میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں کسی بھی معاملے میں، اور نہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اللہ کا کلام بدل کر اپنا کلام وہاں پہ فٹ کر دوں۔ دیکھیے، ہمارا جو عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو جو ٹارگٹ کر رہا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، لیکن دیا جو ہے اللہ نے دیا ہے۔ اگر یوں کوئی کہے کہ ذاتی طور پہ اپنا اختیار ہے، یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پیغمبر جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہوتا ہے، لیکن عام مخلوق نہیں ہوتا ہے، عام انسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ مخلوق میں سے، مخلوق سے سب سے اعلیٰ جو ہے وہ پیغمبر ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیتا۔ اور بھی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیے موصوف کیا کہتا ہے، اس کو سن لیں پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور سورہ آراف آیت نمبر 188 میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی جی فرما دو کہ مجھے خود اپنی جان کے بارے میں کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں، اور نہ ہی میں کوئی غیب کے بارے میں جانتا ہوں، غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں نے بہت ساری خیر جو ہے جمع کی ہوتی۔ اور دیکھا آپ نے کہ اس آیت مبارکہ کو کس طرح سے کٹ پٹ کر کے، عربی تو پیش جانتا نہیں ہوگا شاید موصوف، اس وجہ سے یہ عربی آیات کی عربی جو ہے پیش نہیں کرتا ہے، صرف ترجمہ پہ اکتفا کرتا ہے، اور کٹ کر کے چھوٹی چھوٹی شارٹ کٹ ویڈیوز لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس کے ویورز زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ تو دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات یہاں پر بھی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 188، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کفار سے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کچھ سوال کر رہے تھے، اور وہ سوال کیا کرتے تھے، ان آیات میں جو ہے، اس آیت میں ہے، اسی طرح سے سوال کرتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بدل دیجئے اور ہم پھر آپ کی پیروی کریں گے، یعنی قرآن کو بدل دیں، آپ اللہ کے فرمان کو بدل دیں تو ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ تم فرماؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا مختار نہیں ہوں، یعنی اپنے لیے بھی مجھے اختیار یہ ذاتی طور پہ نہیں ہے، مجھے اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، جو میں کرتا ہوں وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں۔
گویا کہ اللہ کے پیغمبر تو ہوتا ہی وہی ہے. پیغمبر کا معنی کیا ہوتا ہے, نبی کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ موصوف تو سمجھا نہیں ہے, میرا جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کیا ہوتا ہے, پیغمبر کیا ہوتا ہے. تو آپ غور کر لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اے کفار کے گروہ, آپ یہ جان لیں میں اپنے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں, بلکہ جو بھی میرے پاس ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. جو اللہ چاہے, یعنی اللہ الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے چاہے وہ مجھے عطا کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھ سے چاہے وہ چھین لے. تو دوسری بات یہاں پر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی نفی کی ہے. تو جو غیب کے علم غیب کے قائلین ہیں, الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہیں, اور علم غیب کے قائل ہونے سے یہ مراد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا علم تھا, بلکہ علم غیب کے قائل ہم یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا وہی علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیب جان لیا کرتا, یعنی اگر میں غیب بذات خود جانتا, تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت سی بلائی, بہت سی اچھائی, بہت سے اچھے کام جمع کر لیے ہوتے اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ مجھے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, جو میں آپ کو ہدایت دے رہا ہوں, یہ مجھے اپنی طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے. تو اس کے قائل تو سب ہیں. وہ کون موحد ہو سکتا ہے, وہ کون توحید والا ہو سکتا ہے کہ جو پھر بھی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر نبی کو علم غیب ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اسی کے ہم قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن شاہد ہے. انشاءاللہ اس پر کبھی مکمل گفتگو کریں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے کس طرح کے علم غیب کے قائل ہیں. اب آپ کو میں اختیار, جو نبی کو اختیار دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث مبارک بخاری کی سنا دیتا ہوں. آپ بخاری میں دیکھ لیجئے, بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1339, اور یہ حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہاں میں نے آپ کو بخاری کا حوالہ دیا ہے, اور مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر 2372, حدیث نمبر 2372 مسلم میں. اور بخاری میں جو حدیث سنا رہا ہوں, بخاری کے الفاظ ہیں وہ 1339 ہے, مختلف الفاظ سے اور بھی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دورہ تھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرماتے تھے, اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے, اس ٹائم ارسل ملک الموت الا موسیٰ علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں ملک الموت آ گیا, فرشتہ آ گیا, یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا تو فلما جاءہ سکہ فرجع الی ربہ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کیا ملک الموت کے منہ پر, ایک تھپڑ مارا, جس کی وجہ سے روایات میں ہے, مسلم کی روایت میں ہے کہ جس کی وجہ سے ملک الموت کی آنکھ ضائع ہو گئی. اب دیکھیے, یہ انسانی شکل میں آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو پھر کیا ہوا, فرجع الی ربہ, تو وہ اپنے رب کے پاس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا, عرض کی یا اللہ, اللہ سے عرض کی یا اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, آپ نے مجھے ایسے انسان کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے. یا اللہ, مجھے ایسے انسان کے پاس آپ نے بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے, اور اس نے مجھے ایسے کیا میرے ساتھ. فرد اللہ علیہ عینہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو پھر واپس کر دیا, یعنی صحیح کر دیا. وقال, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارجع, آپ پھر چلے جاؤ, قل لہ یدع یدہ علی متن ثور, فرمایا کہ اسے کہو کہ اس کے سامنے جو بیل ہے اس بیل کے جسم پر, اس کی پیٹھ پر وہ اپنا ہاتھ رکھیں. فلہ بکل ما غدت
बिही यदहु बिकुल इशारतिन सना, फरमाया कि फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप अर्ज करें, कहें कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके हाथ के नीचे जितने भी इस बैल के जिस्म के बाल आएंगे, इतनी उम्र यानी इतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मलकुल मौत आ गया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर आ गए मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में और ऐसे ऐसे अर्ज़ किया कि आप इस बैल के जिस्म पर हाथ रखें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे इतनी उम्र आपको अता की जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया काला आई रब्बी माज़ा, फरमाया कि फिर उसके बाद क्या होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मलकुल मौत, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी क्या कहा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद क्या होगा। तो मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर भी मौत आनी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले कि फिर अभी क्यों ना आ जाए, यानी जब फिर मौत आ जानी है, इतनी उम्र मुझे हो जाए, फिर उसके बाद आ जाए तो फिर क्यों ना आ जाए, फिर अभी क्यों ना आ जाए। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, दुआ की कि इन्हें एक पत्थर की मार पर अर्ज़ मुक़द्दस से करीब कर दिया जाए। देखिए आगे और बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इख्तियार दिया गया, अल्लाह ने इख्तियार दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, हदीस नंबर 1339, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से नकल करते हैं और मुस्लिम की हदीस भी, मुस्लिम का हदीस नंबर भी मैंने आपको सुनाया। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला पैगम्बरों को इख्तियार देता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदू को, मुअज़्ज़ज़ बंदू को, मुकर्रम बंदू को, यानी पैगम्बरों को इख्तियार जो देता है वो इख्तियार अताई होता है, वो उनको अपना ज़ाती नहीं होता। जो ये अकीदा रखे कि मूसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह ये अपना इख्तियार था कि उन्होंने मलकुल मौत को थप्पड़ मारा और उन्होंने ऐसे ऐसे किया, ये जो ज़ाती माने तो हकीकत में वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। लेकिन हाँ, जो इसको अताई माने तो वो मवाहिद है, वो ईमान वाला है। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम सामीन से, हाज़रीन से, कि ऐसे लोगों की वीडियो सुनने से परहेज़ करें और ऐसी झूठी कहानियाँ जो कुरान पे तहमत बांधते हैं इस पे थोड़ा सा परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह आराफ की आयत नंबर 188 पर इंशाअल्लाह मुकम्मल और तफसीली गुफ्तगू के लिए एक वीडियो बनाई जाएगी जो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम की फ़हम व फरासत अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।